پاکستان کی آزادی سے 1971 تک ملک کے مغربی حصے کے لیے استعمال ہونے والی اصطلاح 1971 میں مشرقی پاکستان ملک سے علیحدہ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا اور مغربی پاکستان صرف پاکستان کہلانے لگا۔ اس پہ ہم نے بات کرنی ہے، اور اس پہ ہم اب بات کرنے سے پہلے اپنے دو معزز مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواتے چلیں۔ قداور شخصیتیں ہیں دونوں، اور جب ایسی شخصیات آپ کے ساتھ موجود ہوتی ہیں تو پھر آپ کو دل کرتا ہے کہ صرف ان سے سنیں اور سمجھیں کہ ماضی ہمیں بتا کیا رہا ہے۔ تو میں تعارف کرواتا چلوں گا۔ رانا شفیق خان پسروری صاحب صحافی ہیں، مصنف ہیں، کالم نگار ہیں، ہمارے سینئر ہیں، بلکہ میں تو ان کو استادوں میں سے بھی کہتا ہوں، جب بھی آتے ہیں ہم ان سے سیکھتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے سر؟ شکریہ، جزاک اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ جزاک اللہ سر۔ اور ان کے ساتھ ایک اور شخصیت موجود ہیں، ڈاکٹر اسامہ رضی صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ بھی آج اپنا وقت نکال کے آئے، ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام۔ پلیئر سر، پلیئر، آپ بھی خیریت سے ماشاءاللہ؟ جی اللہ کا شکر۔ تھینک یو ویری مچ۔ لے جی، آغاز کرتے ہیں گفتگو کا رانا صاحب سے۔ سر فرمائیے گا، جو قیام پاکستان کے حالات تھے وہ کیا تھے، اور ان حالات میں مشرقی پاکستان کا جذبہ اور کردار کیا تھا؟ اور مجھے بڑی اچھی طرح سے ذہن نشین ہے یہ بات کہ جب آپ ماضی کے دریچے کھولتے ہیں تو ایسی ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ ہم کتابوں میں جب پڑھتے ہیں تو ہمیں کچھ اور ملتا ہے، لیکن جب آپ کی زبانی سنتے ہیں تو آپ کچھ اور نئی چیزیں بھی ایڈ کر دیتے ہیں۔ پلیز۔ شکریہ۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے یہاں نصاب سے تاریخ یا تو نکال دی گئی ہے یا تاریخ نویسی کی جگہ تاریخ سازی کی گئی ہے، یعنی ایسی تاریخ بنائی گئی ہے جس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بالخصوص اس وقت یہ صورت حالات ہے کہ ماضی کے دریچوں میں کوئی جھانکنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ بر صغیر کے اندر مسلمان جو ہیں، ایک ان کی تاریخ رہی ہے، مسلمانوں کی حکومتیں تو رہی ہیں لیکن اسلامی حکومت خال خال رہی ہے، لیکن اس کے اثرات یہ ہوئے کہ یہاں مسلم بہت اکثریت میں ہوئے۔ جی۔ بالخصوص یہ جو خطہ تھا نا بنگال اور بہار کا، جی، وہاں کے مسلمان بہت زیادہ اسلام سے محبت کرنے والے اور بہت زیادہ مذہبی تھے ہمارے ان خطوں کی نسبت۔ یہاں بھی تھے لیکن وہاں زیادہ۔ دیکھیے وہاں جو فریدی تحریک بنی، یعنی سیدین شہیدین کی تحریک کے بعد جو اپنا تحریک تھی شاہ اسماعیل شہید کی، سید احمد بریلوی شہید رحمہم اللہ کی، اس کے بعد بنی تھی فریدی تحریک، فریدی موومنٹ بھی جسے کہا جائے، فریزی تحریک۔ تیتو میر اور دودو میاں وغیرہ کی زیر قیادت انہوں نے بہت زیادہ کام کیا اصلاحات کا، اور عوامی سطح پہ کیا۔ وہ اگرچہ کسانوں کے لیے بنی تھی لیکن عوامی دیگر مسائل جو تھے اس کے اثرات تھے بہت زیادہ۔ اور بنگال وہ خطہ تھا جہاں سب سے پہلے 1905 کے اندر انہوں نے اسمبلی میں ایک بل پیش کیا تھا بنگال بل کے نام سے، جی، اور اس میں مسلم اکثریت کی بنیاد پر انہوں نے 2 حصے کروائے تھے کہ جو مسلم اکثریت کے وہاں مسلمانوں کا خیال رکھا جائے، اور یہی وہ نظریہ تھا یا نقطہ تھا جس کو بعد میں قرارداد پاکستان کا نقطہ بنایا گیا، اور جس کی وجہ سے پاکستان جو اسکیم ہے وہ تیار کی گئی۔ جی۔ تو 1905 کے اندر یہ ہوا۔ 1906 کے اندر مسلم لیگ کی بنیاد پھر ڈھاکہ ہی کی بنگال میں ہوئی، اور وہ بھی اس لیے ہوئی تھی کہ یہاں جو انگریز نے عوام کے لیے بنائی تھی اپنا پارٹی، اس کا نام تھا انڈین کانگریس، انڈین کانگریس۔ جی، یعنی یہاں سرکار تھی انگریز کی، یا سرکار کی بنائی ہوئی ایسی اپنا تنظیم جو عوام کی نمائندگی کرے اور عوام کے مسائل ان کے سامنے رکھے، وہ انگریز نے بنائی تھی، اور اس میں ہندو اکثریت تھی۔ تو اس کی وجہ سے مسلمانوں کے جو معاملات اور حقائق تھے وہ نہیں اپنا دیے جاتے، تو اس لیے مسلم لیگ بنائی گئی، اور وہ بھی ڈھاکہ کے اندر 1906 میں بنی۔ لیکن اس سے پہلے بنگال بل جو ہے وہ پاس ہو چکا تھا مسلم اکثریت کے حوالے سے، بنگال کی تقسیم کا۔ ٹھیک ہے۔ وہاں سے مسلم لیگ کا آغاز ہوا، پھر مسلم لیگ بانتی کی چلی گئی، اور جس طرح ہوتا ہے، اور بالخصوص مسلم لیگ کے ساتھ جو ہوتا ہے کہ اپنا مزید رکھنے ہو جاتے، بن تو گئی، وہاں سے شروع ہوئی، آل انڈیا سطح پہ اس کو پذیرائی ملی، لیکن پھر لاہور کے اندر ایک نئی بن گئی، کسی جگہ اور بن۔ بہرحال یہ وہ مسلم لیگ تھی جس کو جوائن کیا 1911 کے اندر حضرت قائد اعظم نے۔ ٹھیک ہے۔ اور تحریک چلی، جو بھی صورتحال بنی،
اور اس میں سب سے زیادہ متحرک قیام پاکستان کے وقت سب سے زیادہ متحرک بنگال اور بہار کے مسلمان تھے. اچھا سر، سوری ٹو کٹ، میں ایسی جسارت کرتا رہوں گا، معذرت چاہوں گا، بات ساتھ ساتھ چلتی رہے گی. ہم اس سے پہلے کہ بہت آگے نکل جائیں، میں ڈاکٹر صاحب کو ہاں تھوڑا ساتھ شامل کر، میں 1906 پہ دوبارہ جاؤں گا. 1906 کی کچھ چیزیں ہیں جو آپ ہمیں مزید بھی بتائیں گے. 1940 پہ نہیں، ہم تھوڑا سا 1940 میں رہیں گے. چلے اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیں کہ جب بنگلہ دیش نے اپنا راستہ بدلا تو جو محب وطن پاکستانیوں پر ان کی قربانیوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوا، اور یہ سلسلہ دونوں طرف سے ناقابل فراموش تھا، یعنی ستم اور صفاقی میں بھی قربانیاں پیش کرنے کا سلسلہ جاری رہا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ظلم ستم زیادہ تھا، قربانیاں زیادہ تھیں، جذبہ زیادہ تھا، یا ان پہ جو معاملات ہو رہے تھے وہ کیا تھا؟ 1970 کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. جی 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 جی. دیکھیے، راستہ تو انہوں نے نہیں بدلا تھا. راستہ تو یہاں کے حکمرانوں نے، چونکہ پاکستان کے اقتدار اعلیٰ پر قبضہ کر لیا تھا جی. اور سیاسی طور پہ ایسا کہ ابھی رانا صاحب نے بھی بتایا جی کہ بنگال جو ہے ہائیلی پولیٹیسائز ریجن ہے اس پورے خطے کا، نہایت ہی باشعور، نہایت ہی متحرک، اور سیاسی انڈرسٹینڈنگ ان کی بہت اچھی ہوتی ہے، اور وہ اس کے اوپر ان کے ایکشنز اور ان کے ریئیکشنز بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں. تو جو کچھ یہاں کے حکمراں طبقوں نے کیا، انہوں نے ایسے حالات پیدا کیے کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو بیکار لوگ ہیں. یہ سانحہ یہ پیش آیا کہ جب الیکشن ہوئے 71 کے الیکشن میں انہوں نے جمہوری طور پہ فتح حاصل کر لی، ان کی حکومت بننی چاہیے تھی، تو ان عوام کی رائے کا احترام نہیں کیا گیا. وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک ہی سانحہ تو ہے جی، اور وہ یہ کہ آج تک بات نہیں کہی گئی، وہ بات نہیں سنی گئی. بات نہیں سنی گئی. ٹھیک ہے، تو یہ 1970 کی طرف میں نے بات، اب یہ تھوڑے ہم سپیس پہ آگے، میں کوشش کروں گا کہ دونوں کو ایک جگہ پہ لے آؤں، لیکن میں اسی پہ آ جاؤں گا. اس کا تھوڑا نہیں سر، آپ کا میرا 1940 والا بھی معاملہ چل رہا ہے، ابھی 30 ایئرس کا اس میں ایڈجسٹ کر لوں گا. پلیز پلیز پلیز. دیکھیے، بنگلہ دیش کے جو بنگال کہنا چاہیے تھا، بنگلہ دیش بنگال مشرقی پاکستان بنا تھا، اور ان کی پاکستان کے قیام میں، تحریک میں اتنا کردار ہے کہ آپ کے پاکستان کی قرارداد جو ہے وہ ایک بنگالی نے پیش کی تھی. شیر بنگال مولوی فضل حق نے پیش کی تھی قرارداد پاکستان. اور قیام پاکستان کے لیے تحریک تھی، اس میں سب سے زیادہ متحرک وہی لوگ تھے، جذباتی بھی تھے، متحرک بھی تھے، پڑھے لکھے بھی تھے، بہت زیادہ نمایاں شخصیات میں یہ شامل ہیں. اچھا، اس کے بعد بھی دیکھیں نا، خواجہ ناظم الدین تھے، اپنا حسین شہید سہروردی تھے، اپنا کئی اور لوگ تھے. لیکن پاکستان کے اندر جو لوگ اپنا مقتدر تھے، ان لوگوں نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، ان کو سیاسی حقوق نہیں دیے، نہ جمہوریت کا خیال رکھا گیا. آبادی کے لحاظ سے مشرقی پاکستان کے لوگوں کی تعداد زیادہ تھی مغربی پاکستان کے لوگوں سے. رقبے کے لحاظ سے مغربی پاکستان بڑا تھا، لیکن آبادی کے لحاظ سے وہ لوگ زیادہ تھے. جمہوری طور پر یہ چاہیے تھا کہ ان کو زیادہ حق دیا جاتا. پھر یہ کیا کہ 1956 کے اندر جو دستور بنا، اس کے اندر ایک فارمولہ طے کر لیا گیا کہ مغربی پاکستان والے جو لوگ ہیں، ان کی 56% سیٹیں ہوں گی، ان کی 44% ہوں گی، اور ہوں گے یہ برابر. جی، لیکن اس کو بھی انہوں نے قبول کر لیا. اچھا، پھر یہ بھی ہوا، اس کے بعد ہونے تھے 1959 میں الیکشن. جی، لیکن 1959 سے پہلے 1958 کے اندر مارشل لا لگا دیا گیا. اچھا، وہ ان لوگوں نے کہا کہ یہ جو الیکشن ہونے تھے، اگرچہ اس فارمولے کے تحت ہونے تھے کہ 56 اور 44، پھر بھی چلے ہماری نمائندگی. اچھا، اس سے پہلے ایک معاملہ اور ہو چکا تھا. وہ ہوا یہ تھا کہ وہاں الیکشن ہوئے تو مسلم لیگ ہار گئی، عوامی لیگ جیت گئی، اور مسلم لیگ کے اس وقت وزیر اعلیٰ تھے وہاں نور الامین، وہ بھی ہار گئے، وہ اپنی سیٹ بھی ہار گئے. اور وہ ہارے کیوں؟ اس کے پیچھے کئی وجوہات ہیں. کیا وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا یا پوائنٹ تھے کہ جن کی وجہ سے بنگال کے وہ لوگ جو پاکستان کے لیے بہت زیادہ متحرک تھے وہ دور ہوتے چلے گئے؟ کئی وجوہات ہیں، خارجی بھی، داخلی بھی، مذہبی بھی، سماجی بھی، معاشرتی بھی، سیاسی بھی. لیکن اس میں سب سے اہم جو رویہ ہے وہ یہاں کے لوگوں کا تھا. ان لوگوں نے ان کے جمہوری حقوق ان کو نہیں دیے، ان کے معاشرتی حقوق ان کو نہیں دیے. اچھا، ہونا یہ چاہیے تھا جب پاکستان قائم ہو گیا تو اکثریت کو مد نظر رکھتے ہوئے
جو دارالحکومت ہے وہ ڈھاکہ میں بنتا، لیکن جب کراچی کو بنا لیا گیا انہوں نے یہ بھی قبول کر لیا، اس لیے کہ وہ تو اخلاص کے ساتھ چل رہے تھے. ایک محرومی وہاں سے بھی آ گئی، آغاز وہاں سے آغاز یہیں سے ہو گیا. اچھا اس کے بعد وہاں جو ہے نا 75% سے زیادہ جو اساتذہ تھے وہ ہندو تھے، اور ہندوؤں کی تعداد اس وقت، جبکہ پاکستان میں لوگوں کی تعداد، مغربی پاکستان کے جو لوگ ہیں یہاں کی تعداد 7 کروڑ تھی، وہاں 1.5 کروڑ ہندو تھے، اور انہوں نے زیادہ تر شعبہ اختیار کیا ہوا تھا تعلیم کا. انہوں نے وہاں 2 قومی نظریے کے خلاف، اب 2 قومی نظریہ تھا نا جس نے 1000 میل کے فاصلے پہ رہنے والوں کو ایک کیا ہوا تھا. وہ جو فارسی کا محاورہ ہے نا، یک جان دو کالب، وہ اصل میں یہی فٹ ہوتا تھا کہ مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کے درمیان 1000 میل کا فاصلہ تھا، لیکن دونوں ایک دل کے ساتھ دھڑکتے تھے، ایک اگرچہ وجود الگ ہے لیکن دل ایک تھا. دوسرا معاملہ یہ ہوا کہ انہوں نے وہاں بنگلہ زبان کے حوالے سے کام کرنا شروع کر دیا. انہوں نے قائد اعظم وہاں گئے تو قائد اعظم نے تقریر کی تو انہوں نے کہا جی کہ قومی زبان اردو ہوگی. اچھا وہ اپنی بات کو صحیح طور پہ واضح نہ کر سکے کہ آپ یہاں مشرقی پاکستان کے اندر بنگلہ کو بھی حیثیت دے سکتے ہیں یا دوسری. اب قومی زبان کیا پاکستان کی بنی، وہ آج تک نہیں بنی اردو، لیکن اس کی وجہ سے وہاں تحریکیں چلنی شروع ہو گئیں، باتیں ہونی شروع ہو گئیں، وہ بھی ایک بنیاد بڑی. اس کے بعد جب آئے ایوب خان تو ایوب خان نے ان کے جمہوری حقوق جو ہیں وہ طلب کرنے شروع کر دیے. پھر بعد میں جب حضرت محترمہ فاطمہ جناح جو ہیں وہ بنی ہیں ایک طرف سے پاکستانیوں کی نمائندہ اور دوسری طرف ماشاء اللہ ڈکٹیٹر تھے ایوب خان. اگرچہ ایوب خان نے پل تو بڑے بنائے تھے اور برطانیہ کی مدد سے ڈیم بھی بنا لی، لیکن عوام کے اندر ان کی پذیرائی، عوامی پل نہ بن سکا وہ، سمجھ رہے ہیں. ٹھیک. بنگال کے لوگوں نے، مشرقی پاکستان کے لوگوں نے اکثریت میں فیصلہ دیا محترمہ فاطمہ جناح کے حق میں، بلکہ مغربی پاکستان میں بھی یہی ہوا، لیکن اس پورے رزلٹ کو سیپوٹاج کر دیا گیا. اور جب آدمی یہ سمجھے کہ ہماری رائے کی کوئی اہمیت ہی نہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلا. پھر اس کے بعد مجیب الرحمان جو ہے اس کو اگرتلہ سازش کے عشق کے اندر گرفتار کر لیا گیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ واحد لیڈر بن کے وہاں ابھرا. پھر اس کے باوجود اس نے 6 نکات جو ہیں وہ پیش کیے جی، وہ بڑے ڈیفرنٹ، بالکل ان کے اوپر کوئی گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. یہاں جو نمائندگی عوامی طور پہ کر رہے تھے جناب ذوالفقار علی بھٹو تھے، لیکن ان کو اقتدار کا اتنا لالچ دلوایا یحییٰ خان صاحب نے کہ وہ یہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوئے کہ ان کی اکثریت ہے، سیٹیں انہوں نے زیادہ جیتی ہیں، حکومت بنانے کا حق ان کو دیا جانا چاہیے. اچھا اس سے پہلے خواجہ ناظم الدین بنے وزیر اعظم، وہ بھی بنگال سے تعلق رکھتے تھے، مشرقی پاکستان سے. ان کی حکومت کو اسکندر مرزا نے ختم کر دیا اور ان کی جگہ پہ ایک اپنا جو ہے بیوروکریٹ اس کو لا کے بٹھا دیا گیا. سر سوری، یہاں پہ تھوڑا رکیں گے، ابھی بہت ساری چیزیں یہاں پہ مزید مل گئی ہیں. 1600 کلومیٹر کا ڈسٹنس، اتنا علیحدہ علیحدہ 2 ملک بنانے کے حوالے سے ایک سوچ آ گئی، پھر 6 نکات کے حوالے سے جو کہ بالکل اگینسٹ تھے اور ان کو پذیرائی بھی ملی، عوامی سپورٹ بھی ملی، اور پھر ایک نیا وہ معاملہ ہم نے دیکھا. آپ کی طرف میں دوبارہ آؤں گا، ڈاکٹر صاحب کی طرف آئیں گے. ڈاکٹر صاحب، وہ کون کون سی شخصیات تھی جنہیں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا اور ان پر فرد جرم کیا عائد کی گئی؟ جیسے بھی کچھ دیر پہلے رحان صاحب ذکر کر رہے تھے، ایک نہیں بہت سے نام ہیں، تو فرمائیے گا اس بارے میں. کس یعنی فرد جرم جو ابھی 2 قسم کی فرد جرم ہے نا. ایک تو اس وقت تھی مجیب الرحمان وغیرہ، دوسرے تھے ان کو تو سزا بھی مل گئی نا، وہ تو کاٹ بھی گئے. ان کے انگیزٹ پاکستانی لوگ تھے جو ابھی تک قربانیاں دے رہے ہیں وہاں. نہیں، جو لوگ پہلے اس وقت جو مجیب الرحمان کے آنے کے بعد کے جو لوگ وہ اپنا دیکھیے، یہ تو آپ جست لگا کے بہت آگے بڑی آگے چھلانگ لگا. اچھا چلے ابھی ہم پھر یہاں سے تھوڑا پیچھے رہتے ہیں. ابھی ہمیں یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ بنگلہ دیش بنا کس طرح، بنا کیوں، ہم انہی لوگوں پہ رہتے ہیں. پاکستان الگ کیوں ہوا. چلیں اسی پہ آ جائیں، اسی پہ. اور وہ سارے وہ اچھا وہ الگ ہو گیا تو بس کھیل ختم. یعنی جو آپ اگر کچھ چاہ رہے تھے آپ نے وہ کر دیا تو اب اس کے اوپر مٹی ڈالو اور اب ہم جو کر رہے ہیں وہ ہم کرتے رہیں گے. تو یہ کیسے ہوگا بھائی؟ یہ ملک آپ نے بنایا ہے کیا؟ یہ ملک تو بنایا ہی بھوکے بنگالی نے تھا. ابھی آپ نے یہ بتایا کہ بھوکے بنگالی نے قرارداد پیش کی تھی پاکستان کی، کانسیپٹ وہ تھا، آئیڈیا، ٹھیک ہے نا. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف 2 دفعہ بغاوت کی. بنگال ریجمنٹ ختم کرنی پڑی انگریز کو، پھر اس نے یہاں پنجاب ریجمنٹ اور بلوچ ریجمنٹ اور سندھ ریجمنٹ بنائی کہ یہ یہاں پہ پراپرلی صحیح سے ہماری بدل ہی دیا گیا اس کو. بنگال ریجمنٹ نے 2 دفعہ بغاوت کی اور اس سے تحریک پاکستان کی بنیاد پڑی 1857 کی جو بغاوت تھی اس کے بعد سے. اور ان لوگوں نے یہ جو
नारा था ना पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ये कोई महज एक ख्याली दुनिया नहीं है। ये लीडरों का नारा नहीं था, ये अवाम का नारा, अवामी नारा था। इसको मटीरियलाइज होना था, तो यहाँ पे वो चीज़ मटीरियलाइज नहीं होने दी गई। जबकि इस्लाम के नुक्ता नज़र से और आज का जो असरी इंसानी शऊर है उसके नुक्ता नज़र से इस मुल्क को जमहूरी बुनियादों के ऊपर चलना चाहिए था और इस मुल्क को सियासी तौर पे आगे बढ़ना चाहिए था। सर, जैसे आप अवाम की बात कर रहे हैं, उस टाइम में हम दोबारा चलते हैं। जैसे राना साहब आप फरमा रहे थे अभी कि जो 1600 किलोमीटर का डिस्टेंस था, दो अलग-अलग मुल्क बनाने की जरूरत पेश आ गई, 1000 आपने कहा कि मुरब्बा मील के हवाले से। अच्छा, अब जब 6 नुकात भी ऐसे आए कि जो कि अगेंस्ट थे बिल्कुल, और उनको पजीराई भी मिल गई और फिर उनको बड़ा सराहा भी गया और सक्सेस भी मिल गई, ये क्या था मामला? देखें, दो बातें हैं और इन दोनों बातों में फासला भी है, हाँ जी, लेकिन मिले भी हैं जी। पहली बात तो ये है कि 1600 किलोमीटर के फासले के बावजूद दिल धड़कते थे एक साथ, ठीक और वो चीज थी इस्लामी अखुव्वत। जी, वो उसी तरह की इस्लामी अखुव्वत है जिस तरह आज पाकिस्तान में बैठ के फलस्तीनियों के लिए दिल धड़कते हैं जी, साहब दर्द मुसलमानों के, उसी तरह की अपना इस्लामी अखुव्वत है। मुस्लिमों के भी धड़कते हैं अब तो उनके भी धड़कते हैं, लेकिन मैं मुसलमानों के हवाले से ज्यादा धड़क रहे हैं। हम वही है कि अपना जो है ना हरम से लेके काशगर तक एक ही लड़ी में परोए हुए हैं, वो इस्लामी अखुव्वत है। उस अखुव्वत को और बिलखसूस ये जो नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये अवामी नारा था। ये उस वक्त के लीडरों का नारा नहीं था, लेकिन इसको पजीराई इतनी मिली कि अवाम ने अक्सरियत में पाकिस्तान के हक में वोट दिया और वो लोग समझते थे कि हम एक हैं और एक ही होते रहते। लेकिन ये सूरत हालात हुई कि जिस तरह थोड़ा थोड़ा फासला होता रहा, कुछ जो थे 1.5 करोड़ के करीब हिंदू, वो अपना उन्होंने तो यहाँ तक कर दिया उसी वक्त पाकिस्तान के बनते होते कि अपना पाकिस्तानी कायदीन और मुस्लिम लीग के कायदीन या मुस्लिम कायदीन की जगह उन्होंने नेहरू और गांधी की तस्वीरें लगानी शुरू कर दी तालीम गाहों के अंदर और लोगों की जहन साजी भी करनी शुरू कर दी। एजुकेशन सिस्टम ब्रेनस्टॉर्मिंग ऐसा होता रहा कि जो अगेंस्ट। अच्छा, दूसरी तरह था कि अयूब खान ने जब ख्वाजा नाज़मुद्दीन का हटा दिया, उनकी जगह पे जिनको लेके आया, तो उसके बाद इन्होंने इस तरह दबाया कि वो लोग ये समझने लगे कि हमें तो कभी भी हकूक नहीं मिलेंगे। इसलिए कि मगरबी पाकिस्तान के अंदर जो लोग सियासत कर रहे थे वो ज्यादातर जागीरदार थे, वडेरे थे, दूसरी तरफ प्योर अवाम थे। अवामी लीग जो उभर के आई थी वो सारे अवामी लोग थे, यानी उस वक्त की मुस्लिम लीग के मुकाबले वो कामयाब हुए थे और वहां अक्सरियत थी उन लोगों की, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के साथ रहे। अब मुजीबुर रहमान ने जो 6 निकात दिए थे वो गलत भी होंगे, लेकिन गुफ्तगू तो हो सकती थी, कम अज कम वहां के लोगों को कायल करने के लिए बात तो हो सकती थी। लेकिन इन्होंने इस्लामी अखुव्वत का इस तरह मजाक, वो इस्लामी अखुव्वत जिसकी वजह से 1600 किलोमीटर के फासले के बावजूद जुड़े हुए लोग थे, वहां इन्होंने ये करना शुरू कर दिया कि यहां से अक्सर वहां के डीसी जो है वो यहां से गए और उन लोगों ने जो है ना इंतहाई नारवा किस्म की गुफ्तगू उनके साथ करनी शुरू कर दी। अगर वहां से कोई लोग आए बंगाल के यहाँ पाकिस्तान में तो उनको अपना भूखा का, फुकरे का और उनकी तहजीब का मजाक उड़ाया गया, गलतफहमियां भी पैदा कर दी गई, उनकी दिल शिकनियां की गई। और आप जानते हैं कि खंजर का जख्म जो है वो मुंदमल हो सकता है जुबान का, यानी इस तरह वो आहिस्ता आहिस्ता दूर होते चले गए। फिर ये हुआ कि 1970 के जो इलेक्शन हुए उनके अंदर भी उनको कामयाबी मिली, अक्सरियत उनके पास थी जी। बजाय उनको हुकूमत देने के ये कहा गया कि उधर तुम इधर हम, ये कहा गया अपना आइन दस्तूर खुद बना लो। फिर इजलास पहला जो है ढाका में मुनक्कद किया गया, उसके लिए ऐलान हुआ कि ढाका में इजलास होगा, तो यहां से कहा गया अगर जो कोई जाएगा उसकी टांगें तोड़ दी जाएंगी। अब बात यहां तक आ गई है, इसको यहां पे थोड़ी देर के लिए रोकेंगे और ये गुफ्तगू बड़ी दिलचस्प होने वाली है, जो इसके बाद मजीद चीजें भी हमारे सामने आएंगी कि और कौन से मुहर्रिकात थे और क्या में पाकिस्तान, और फिर ये मशरकी मगरबी पाकिस्तान की असल चीज़ें जो हमारे सामने आ रही हैं, इन पर गुफ्तगू करना ज़रूरी है। मौजूद मेहमान मौजूद है, एक छोटा सा वक्फा है, उसके बाद दोबारा हाजिर हो रहे हैं।
گفتگو بڑے مزیدار ایسے موقع پہ آ کے ہم نے بریک لی تھی کہ جہاں پہ بہت زیادہ ایسی ایموشنل چیزیں ہمارے سامنے آ رہی تھی. ان پہ مزید بھی ہم نے بات کرنی ہے, کچھ جاننا بھی ہے ماضی کے دریچوں سے. ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں. دور وہ چل رہا تھا بریک سے پہلے جس پہ ہم گفتگو کر رہے تھے, عوام مشرقی اور مغربی پاکستان کے ایک دوسرے سے دور ہوتی نظر آ رہی تھی, ان کو اپنے حقوق ملتے نہیں نظر آ رہے تھے. ادھر سے یہ ہو رہا تھا کہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے ان سے برین سٹارمنگ علیحدہ کی جا رہی تھی. بڑی عجیب سی کیوس کی حالت ہم بیان کر رہے تھے. دیکھیں, دو خطے تھے پاکستان بننے کے بعد جو ریئیکٹ کر رہے تھے, ایک مشرقی پاکستان اور ایک کراچی جو دارالخلافہ تھا, دارالحکومت تھا. تو انہوں نے کہا کہ اس لائبلٹی سے جان چھڑائی جائے بھائی, اور پاکستان بنا تھا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ. جی, لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سارے انسان برابر ہوں گے, اور یہاں پہ حاکمیت اعلیٰ صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی, اور یہ حاکمیت اعلیٰ بصورت خلافت بندوں کو اللہ تعالیٰ نے منتقل کی ہے, اور ان کی رائے سے ملک کا یہ نظام بنے گا, اور اس رائے کی بنیاد پہ وہ اقتدار اعلیٰ پارلیمنٹ کے پاس ہوگا. یہ ڈیزائن ہے. پاکستان کا مطلب کیا کہ نعرے کو یہاں پہ ایک پولیٹیکل فزیکل سسٹم سوشیو پولیٹیکل سسٹم میں ٹرانسلیٹ ہونا تھا, وہ یہاں پر نہیں ہو سکا. تو پھر یہاں ایسے حالات پیدا کرنے شروع کر دیے گئے کہ جو ہے لائبلٹیز سے جان چھڑائی جائے, اور دارالحکومت کراچی سے اٹھا کے ایک جنگل میں لا کے آباد کر دیا. تو اچھا نتیجہ نہیں ہوا کیا ہوا, یہ کہ جب الیکشن ہوا تو عوام کی رائے کو قبول نہیں کیا, مسترد کر اور دیا. جب عوام کی رائے قبول نہیں کی جائے گی تو جس عوام کا یہ ملک ہے, جس ملک کا ریاست کا نام عوام ہے, آپ نے اس عوام کا احترام نہیں کیا, تو اس عوام نے اپنا ان سے پھر وہ بھی ظاہر ہے کہ انہوں نے ریئیکٹ کیا اس پر. اچھا, یہ تو اس وقت ہو گیا, اس کے نتیجے میں ملک ٹوٹ گیا. اور جماعت اسلامی وہ پارٹی تھی کہ جس نے دفاع وطن کی جنگ لڑی, وہاں کے عوام سے نہیں, وہاں کی وہ جو بھارتی سامراجی جارحیت تھی اس کے خلاف وہ جنگ لڑی. اس کانسیپٹ پہ قائم رہے, جب قائم رہے اور لڑتے رہے اور اس نظریے پہ کھڑے رہے. بنگلہ دیش بن گیا تو بھی اس نظریے پہ کھڑے رہے. اور پھر وہ جو آپ پوچھ رہے تھے کہ یہ جو پورا عرصہ آیا, اس میں پھانسیوں پہ جھولتے رہے, قربانیاں دیتے رہے. آج بھی وہاں پر لاکھوں بہاری ہیں جن کو اب بہاری کی ٹرم سے یاد کیا جاتا ہے, جو پاکستان کی محبت میں وہاں میسورین کے, وہ اپنے آپ کو میسورین کے کیمپ میں ہیں. ان کا پہلا لڑکا, ایک لڑکا ڈاکٹر بنا ہے. اب اس پہ دوبارہ آتے ہیں, کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ رانا صاحب کو شامل کرنا چاہیے. بہت ساری چیزیں جمپ آ گئی ہیں. رانا صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے, مجھے گفتگو کے دوران میں کروں گا انشاءاللہ, اس طرف آؤں گا. لیکن ایک میں بات کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے لیے انتہائی افسوسناک ہے. اس وقت بھی ہم سے زیادہ مضبوط اور پکے پاکستانی جو ہیں وہ کیمپوں کے اندر ہیں وہاں مسئول. بالکل, ہم انہیں بہاری کہتے ہیں, وہ اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں. اور بنگلہ دیش کی پچھلی حکومت جو تھی حسینہ واجد کی, اس نے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا. لیکن یہاں جو ہے المیہ کی بات, اور یہ بات آگے پہنچنی چاہیے عوام تک, عوام کو نہیں خبر. رابطہ عالم اسلامی نے باقاعدہ فنڈ مہیا کیا تھا پاکستان کو رابطہ ٹرسٹ کے نام سے, اور وہ فنڈ جو ہے وہ ایک کمیٹی کے سپرد کیا گیا تھا جس میں مختلف لوگ تھے بڑے, اور بحیثیت عہدہ صدر پاکستان اس کا چیئرمین ہوتا تھا. وہ آج بھی بینکوں کے اندر موجود ہے پیسہ, اور دیا اس لیے گیا تھا کہ وہاں کے جو اپنا محصور ہیں پاکستانی, ان کو پاکستان میں لا کے بسایا جائے, آباد کیا جائے. ان کے لیے باقاعدہ یہاں کالونیاں بنی, لیکن ان کو نہیں لایا گیا. اور وہ کالونیاں جو بنی تھی وہ قبضہ گروپوں نے اس پہ قبضہ کر سوسائٹیز میں بدل گئی. وہ لوگ آج بھی قربانیاں دے رہے ہیں. جس طرح انہوں نے بات کی ہے نا, البدر اور شمس کے جو لوگ تھے اس وقت, پچھلے دنوں تک پھانسیاں ہوتی رہیں, لیکن وہ جو اخوت کا, اسلامی اخوت کا جذبہ تھا وہ ختم نہیں ہوا, وہ آج بھی قائم. آپ نہیں, نہ صرف قائم ہے, وہاں دیکھیں جو ابھی تبدیلی ہوئی ہے, اس کے بعد پاکستان کے ساتھ ریلیشن قائم ہونے شروع ہو گئے ہیں کئی معاملات کے اندر انہوں نے کیا. لیکن اس وقت یہ تھی صورت حالات جس کی وجہ سے وہ لوگ دور ہوئے. مثلا اتنی قربانیاں دینے والے لوگ کیوں اپنا الٹ ہو گئے, اس کی وجہ کئی تھی وجوہ. اس میں دینی وجوہ بھی تھی, اس میں سیاسی وجوہ بھی تھی, اس میں معاشرتی وجوہ بھی تھی, سماجی وجوہ بھی تھی, اور معیشت کی وجوہ بھی تھی. مثلا معیشت کے طور پہ اس وقت تک دونوں طرف کے پاکستان میں سب سے بڑا جو ذریعہ آمدن تھا بیرون ملک سے وہ تھا پٹسن. جی, پٹسن پیدا ہوتا تھا بنگال کے اندر, مشرقی پاکستان کے اندر. اچھا, اس سے جو کمائی ہوتی تھی 95% پیسہ جو ہے وہ مغربی پاکستان پہ لگا دیا جاتا تھا.
یہ بھی ان کے لیے احساس محرومی تھا. دینی طور پر وہ لوگ پکے مسلمان. آج بھی آپ نے دیکھا نا پچھلے دنوں میں کتنے بڑے بڑے جلوس نکلے ہیں مذہبی لوگوں کے. جی پاکستان بنا تھا کلمے کی بنیاد پر, لیکن یہاں جو لوگ آگے وہ لوگ تھے جو شریک سفر ہی نہیں تھے, منزل ان کو مل گئی. یعنی پاکستان بنانے میں نہ صرف وہ شریک نہیں تھے بلکہ بعض ایسے لوگ بھی یہاں اقتدار میں آئے جو پاکستان بنانے کی تحریک کے خلاف تھے. اس حوالے سے بھی اپنا جو مذہبی طبقہ تھا, سماجی طور پر جس طرح میں نے عرض کیا پہلے بھی اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ مذاق اڑایا جاتا تھا, محفلوں کے اندر ان کو بیٹھنے نہیں دیا جاتا تھا. فوج کے اندر صرف 2 بڑے عہدوں پر تھے, ایک کرنل تھا ایک میجر, جی اس سے اوپر نہیں تھے. تو وہ لوگ یہ بھی سوچ رہے تھے کہ اگر یہ مقتدر لوگ ہوں گے تو ہماری نمائندگی کہاں ہے. پھر جب ایوب خان نے مارشل لا لگایا تو پہلا جو وہاں مارشل ایڈمنسٹریٹر بھیجا گیا وہ اعظم خان تھا. اعظم خان نے اپنے حسن سلوک سے لوگوں کو کچھ قریب کیا لیکن اس کو بدل دیا گیا, اور اس کے بعد جو لوگ گئے انہوں نے تو اتنا ناروار رویہ اختیار کیا. اچھا سر, جیسے آپ بتا رہے ہیں بلکہ جو بیوروکریسی تھی ڈی سی وغیرہ ان لوگوں نے بھی ان کے ساتھ ناروار رویہ کیا. معاشرتی اسپیکٹ تھا, معیشت کے حوالے سے اکنامیکل فیکٹر تھے. کیا بنگالی بیرونی سازشیں بھی تھیں. بیرونی ساز یہ جو بنگالی عوام کا جذبہ حب الوطنی تھا, اس میں کیا کوئی کمی آ گئی تھی, یا جیسا آپ ابھی فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ سلوک ایسا ناروا رکھا گیا تھا, یہ اس وجہ سے بھی علیحدہ ہوا؟ دیکھیں آہستہ آہستہ ہوتی ہے نا, جیسے جنریشن گیپ ہوتا چلا جاتا ہے. جن لوگوں نے قربانیاں دی تھی وہ گئے, ان کی جگہ پہ نوجوان ابھرے, تو ان لوگوں نے تو یہ دیکھنا تھا. سب سے پہلے تو آدمی کہتے ہیں نا پیٹ سے سوچتا ہے, سمجھے, نظر کہیں جائے تو پیٹ پہلے آگے آ جاتا ہے. جب تک آپ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے, کسی کی اخلاقی عزت کا خیال نہیں رکھیں گے, کسی کی معاشی عزت کا خیال نہیں رکھیں گے, کسی کی سیاسی عزت کا خیال نہیں رکھیں گے, تو تبدیلی تو آئے گی. کہ اگر اس چیز کے لیے ہم نے قربانیاں دی تھی تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنے حد تک اپنے آپ کو سنوار لیں. ان لوگوں نے تو یہ تھا رویہ. آپ نے بڑی اہم بات کی ہے, مجھے ڈاکٹر صاحب کو بھی شامل کرنا ہے یہاں پہ. ہم ماضی کے دریچوں سے بھی مستقبل میں آ جاتے ہیں. حال کی اگر صورتحال دیکھیں تو بنگلہ دیش کا جو حالیہ انقلاب ہے, اگر ہم اس پہ بھی بات کر لیں تو اس نے کس طرح جنم لیا, اس کے پیچھے کیا اسباب تھے, اس پہ بات ہو جائے. دیکھیے بات بنیادی وہی ہے کہ جمہوری اور سیاسی عمل سے ہی بقیہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں. جو رانا صاحب نے بھی بات کی, تعلیم کی بات ہے یا معاشی اس حقوق کی بات ہے یا دیگر سماجی چیزیں ہیں, یہ سب ضمنی چیزیں ہیں. جو بنیادی چیز ہے وہ سیاسی عمل ہے اور سیاسی نظام ہے, اور یہ بقیہ تمام چیزیں اس کے جزوی اجزاء ہیں اور یہ بعد میں آتے ہیں. بنیادی چیز سیاسی نظام ہے اور سیاسی عمل ہے. وہ چیز جو پاکستان میں کی گئی, میں چاہتا ہوں کہ یہ بات بھی یہاں پہ واضح رہنی چاہیے کہ قومیں جو ہیں وہ نظریے سے بنتی ہیں, وہ لسانی اور یہ جو علاقائی چیزیں ہوتی ہیں اس میں بھی بڑی طاقت ہوتی ہے, لیکن جو نظریہ ہے وہ قوموں کو تشکیل دیتا ہے, اور پاکستان کے حکمراں طبقے نے اس نظریے کو قبول نہیں کیا. انہوں نے قبول نہیں کیا. تو بات ہم ماضی میں کہہ رہے ہیں, ابھی کی جو سچویشن یہ جو سچویشن ہے اس کو بھی بہت اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ایک بہت بڑا عوامی ابھار ہے, یہ ایک انقلابی صورتحال ہے, انقلابی کیفیت ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ بنگلہ دیش بننے کے باوجود بھی وہ ایک متبادل نظام کی طرف نہیں جا سکے. پہلے اس لیے نہیں جا سکے کہ عوامی لیگ تھی اور اس نے بھارت کی سامراجیت کو قبول کیا اور وہ اس کے ایک ماتحت ریاست کے طور پہ وہاں پہ ایکٹ کرنے لگے. پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ ہوا, اور یہ اتنا اہم فیکٹر ہے, آپ اس کو ذرا سا اور حوالوں سے بھی میں چاہوں گا کہ اس کو دیکھنا اور سمجھنا چاہیے. یہ جو سمجھا جاتا ہے نا کہ عوام کے ساتھ جو کچھ بھی کرتے رہو بس چلتا ہے اور برداشت کرتی رہے گی, ان کو زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ ان کو بھوکوں کو کھانا دے دو اور کہہ دو کہ معاشی طور پہ لوگ یہ ہو گئے اور ہم اپنا سیاسی راج برقرار رکھیں. یہ نہیں چلے گا, اور پاکستان میں یہاں بھی نہیں چلے گا. وہاں پہ عوامی لیگ بالآخر وہاں کی ایک ڈکٹیٹر پارٹی بن گئی. وہاں پہ مارشل لاء کو ڈکٹیٹ کرنے کی پوزیشن نہیں ملی, اس لیے کہ انہوں نے ان کو وہاں سیاست اتنی مضبوط ہے کہ ان کو وہاں پہ راستہ ہی نہیں ملا. وہ جو عوامی لیگ تھی وہ خود ایک ڈکٹیٹر پارٹی بن گئی. تو جب بھی کوئی بھی گروہ, چاہے وہ مارشل لائی گروہ ہو چاہے وہ سول قوت ہو, جب وہ ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کرے گا تو عوام کو اس کی ڈکٹیٹرشپ قبول نہیں کرنی چاہیے. یہی اہل بنگال کا پوری دنیا کو پیغام تھا. تو وہاں پہ یہ حالات پیدا ہوئے, کرائسس پیدا ہوا, وہاں پہ سیاسی بحران پیدا ہوا, اور اس سیاسی بحران کے نتیجے میں وہ جو ایک نیچرل پولیٹیکل ریئیکشن عوام کی طرف سے آنا چاہیے تھا, وہ ایک سیلاب بلاخیز تھا
ایک بحر بیکراں تھا. جس طرح سے دریا جو ہے وہ بہتا ہے, دریا کی موجوں سے زیادہ بڑی موجیں وہاں پہ ہم نے انسانوں کی موجوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اس وقت. اور وہ نکلے اور انہوں نے وہاں پہ عوامی لیگ کی آمریت کو وہاں پہ مسترد کر دیا. ٹھیک ہے, ورنہ ادروائز یہ والی صورتحال دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ بنگلہ دیش میں بھی ہم نے حالیہ دیکھی. اچھا رانا صاحب, آپ کا اور میرا جو شعبہ ہے صحافت کا, بنگلہ دیش کے سارے معاملات میں جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, صحافت کا کردار کیا رہا, صحافیوں نے اپنا رول کیا ادا کیا, وہ کیا تھا؟ صحافت تو اس وقت بڑی محدود تھی. ایک دو اخبارات تھے پاکستان میں جو شائع ہوتے تھے. وہاں کی جو صحافت ہے وہ اور نوعیت کی تھی جو اور یہاں سوائے سرکاری ٹی وی کے کچھ نہیں تھا. مثلا جتنے ان کے حقوق تھے, اپنے حقوق کے لیے جو آواز اٹھاتے تھے, وہاں جو مظاہرے ہوتے تھے, جلسے ہوتے تھے, سرکاری ٹی وی نے اس کو نمایاں نہیں کیا. اور سب سے بڑا جو ذریعہ تھا دونوں ملکوں کے, دونوں حصوں کے درمیان, وہ سرکاری ذریعہ تھا. ورنہ وہاں اخبارات بنگلہ بھاشا میں تھے یا اردو میں, لیکن وہ محدود تھے, ایک دو تھے. جو دینی صحافت تھی دینی جماعتوں کی, انہوں نے تو کردار بہتر ادا کیا. پاکستان کے اندر بھی نوائے وقت کا کردار بڑا اچھا تھا, محترمہ فاطمہ جناح کے حوالے سے. جنگ کے اندر بھی کراچی کی جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے اس وقت تک ٹھیک تھا, لیکن پذیر آئی نہیں تھی, اور اس وقت بھی قدغن تھی, بہت زیادہ قدغن تھی. یہ ہمیشہ سے یعنی اخبارات کے پورے صفحے جو ہیں وہ صاف شائع ہوتے تھے, ان کے اوپر سے مٹا دیا جاتا تھا. اور اس وقت جو ہے نا چھاپتے تھے, کینچی اس کے وقت کینچی بہت چلتی تھی. وہ پیسٹنگ کے لیے کینچی ہوتی تھی نا, تو پوری اپنا چلتے تھے. بلکہ وہاں بڑے لطائف بھی ہیں, لیکن وہ دوسرا موضوع بن جاتا. لیکن اس کے باوجود صحافت تھی. ہوا یہ, اب جو سوال آپ نے ڈاکٹر صاحب سے کیا تھا, میں اس پہ میں بھی کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے, عوامی لیگ کو جو پذیرائی ملی تھی نا مسلم لیگ کے مقابل, وہ مظلومیت کی وجہ سے ملی تھی. اس لیے کہ اس وقت عوامی لیگ کے لوگوں پر اس وقت کی مسلم لیگ کی قیادت نے جو سرکار میں تھی برائے نام تھی, اگرچہ اس کے پیچھے مقتدر لوگ تھے, لیکن بہرحال انہوں نے جو مظالم کیے, جو کیس بنائے, جس طرح جیلوں میں ڈالا, اس کی وجہ سے عوام کے اندر ان کو پذیرائی ملی. اور مظلومیت کو ہمیشہ پذیرائی ملتی ہے. لیکن انہوں نے آ کر بالخصوص حسینہ واجد نے اتنا ظلم کیا. یعنی آپ دیکھیں نا کہ وہ لوگ جو اس وقت ملک کے ساتھ وفاداری کر رہے تھے, پاکستان کی حمایت کر رہے تھے, اور وہ نوجوان تھے اس وقت, الشمس میں تھے, البدر میں تھے, ان لوگوں کو بڑھاپے میں آ کر جیلوں میں ڈالا گیا اور پھانسیاں دی گئی. بالکل ٹھیک. اس تو لوگ اندھے تو نہیں ہوتے, مظلومیت اجاگر ہوئی. ایک فرد کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ یہ کر کے آ رہے ہیں. دوسری طرف یہ تھا کہ ان لوگوں نے تو پاکستان سے علیحدگی بذام خود اس انداز میں لی تھی نا کہ ہم خود مختار ہوں گے, اور وہ جو آرزویں تھیں ہماری پاکستان بنانے کے وقت ان پہ عمل کریں گے. لیکن حسینہ واجد نے ان کے بالعکس جو ہے انڈیا کو اہمیت دے دی اور اس کی غلامی وہ بھی وہاں نہ ہو سکا. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک بچے کے اندر, ایک نوجوان میں, خواہ وہ بچیاں تھی, بچے تھے, وہ سارے, اور آپ نے دیکھا کہ نوجوان باہر نکلے. ابھی ہم نے مثال دیکھی, اس پہ مزید بھی بات کرنے والے ہیں. ہمارے ساتھ رانا صاحب موجود ہیں, ڈاکٹر صاحب موجود ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, اس کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے کہ ہم ابھی بریک سے پہلے گفتگو کر رہے تھے, ریولوشن آ گیا, انقلاب آ گیا, چینج آ گیا, بنگلہ دیش میں لوگ نکلے, ینگسٹرز نکلے, جو وہ چاہتے تھے وہ انہیں ہوتا نظر نہیں آیا. نسلوں نے چاہا کہ اپنا وہ خود فیصلہ کریں اور جو حق ملنا چاہیے اس کے لیے آواز اٹھائیں. اب نظریات میں اور قربتوں میں کیا چینج نظر آتا ہے یا کیا ہونے جا رہا ہے, کیا لگ رہا ہے اب؟ دیکھیے, یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو آپ اسے انقلاب
کسی حد تک کہہ سکتے ہیں، جی لیکن جب تک کوئی انقلاب کسی نئے نظام کی طرف نہ جائے تو وہ انقلاب پھر ناکافی ہوتا ہے اور عوام کو ان کے بنیادی حقوق اس کے باوجود پھر نہیں مل پاتے۔ ٹھیک، تو بنگلہ دیش کی اس صورتحال کو میں انقلاب سے تعبیر نہیں کرتا، اس کو ایک بہت بڑا عوامی ابھار کہا جا سکتا ہے۔ بہت بڑی عوامی طاقت ہے جو ابھر کر سامنے آ گئی ہے اور اس نے عوامی لیگ کی آمریت کا تختہ الٹ دیا ہے۔ لیکن کیا یہ اقتدار بنگال کے عوام کو منتقل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور وہاں پہ ایک ایسا نیا نظام قائم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کہ جو اس خطے کے عوام کی امنگوں کے مطابق ہو کہ بنگلہ دیش کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کیا وہاں پہ بنگلہ دیش کا مطلب لا الہ الا اللہ ہونے جا رہا ہے؟ یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ پاکستان کے ساتھ اب جو بنگلہ دیش کے تعلقات ہیں ان میں پالیسیز کا چینج نظر آئے گا، اس میں پازیٹیو چینج نظر آئے گی، حکمت عملی بدلتی نظر آئے گی؟ اب کیا دیکھیے، حکمت عملی میں ایک ریڈیکل چینج تو یہ ہے کہ انہوں نے بھارت کے ساتھ اپنے رشتے توڑ لیے ہیں اور وہ بھارت کی غلامی سے انہوں نے اپنے آپ کو آزاد کیا ہے۔ یہ بہت بڑی پیش رفت ہے۔ رانا صاحب، اب جس طرح یہ بات میں نے ڈاکٹر صاحب سے کی، ہمیں پھر کیا نظر آ رہا ہے؟ ایک طرف تو یہ صورتحال ہے، ان کی عوام نے سٹینڈ آؤٹ کیا ہے، مجھے پتا ہے آپ بہت کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، اس کے ساتھ مجھے علماء کرام کا کردار بھی اس میں شامل کرنا ہے، اس وقت کے لحاظ سے بھی اور اب بھی، فرمائیے گا پلیز۔ دیکھیں، میں ایک حد تک ڈاکٹر صاحب کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں۔ وہاں جو تبدیلی آئی ہے وہ انقلاب نہیں، مرجع معنوں میں یا اصطلاحی معنوں میں انقلاب نہیں، وہ سیاسی تبدیلی ہے۔ انقلاب تبھی ہوتا ہے اگر پورا کا پورا نظام جو ہے کسی اور نظام میں بدل جاتا۔ اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ شورش نے لکھا تھا اس وقت جب بنگلہ دیش وغیرہ بنا، اس نے کہا کہ یہ جو بنگالی لوگ ہیں یہ بہت جذباتی ہیں، کہنے لگے بہت جذباتی ہیں اور بڑی جلدی یہ اپنی سیاسی وفاداریت پہ، لیکن اس میں اصل ایک وجہ تھی، وہ لوگ ہیں باشعور، سیاسی طور پر ہمارے یہاں کے عوام سے کہیں زیادہ باشعور ہے، وہ فوراً بھانپ لیتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے یا کیا ہو رہا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ عدم نے کہا تھا، عبدالحمید عدم کا ایک شعر ہے کہ عدم خلوص کے بندوں میں ایک ہی خامی ہے، عدم خلوص کے بندوں میں ایک ہی خامی ہے، ستم ظریف بڑے جلد باز ہوتے ہیں، ستم ظریف بڑے جلد باز ہوتے ہیں۔ اب وہاں جو تبدیلی آئی ہے وہ آئی ہے طلباء کے یعنی قیادت میں، طلباء سب سے آگے لگے ہوئے تھے، ان لوگوں نے قربانیاں بھی دیں، یعنی ظلم سہ کر وہ ظلم کے خلاف کھڑے رہے ہیں، ظلم سہتے بھی رہے، ظلم کے خلاف بھی کھڑے رہے، اور اس کے بعد انہوں نے ڈاکٹر یونس کو جو ہے نا باہر سے بلوا کے تو بنا لیا۔ اب اس کو ایک نظم میں اگر ڈالیں گے تو فائدہ ہوگا، ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو سوال کیا وہ یہ تھا کہ پاکستان کے ساتھ ان کی قیادت، دیکھیں جو علاقائی ممالک ہوتے ہیں ان کے ساتھ باہمی تعلق ہونا چاہیے، غلامی نہیں ہونی چاہیے۔ اب انڈیا سے اگر انہوں نے آزادی حاصل کی ہے یا انڈیا سے اپنے تعلقات ختم کیے تو لا محالہ ان کی توجہ پاکستان کی طرف ہوگی۔ چنانچہ یہ ہوا کہ تھوڑے ہی عرصے میں وفود بھی گئے آئے گئے، اور یہ جو خارجی سطح پہ انقطاع آیا ہوا تھا کہ پاکستانیوں کے لیے وہ ویزے کے لیے پولیس رپورٹ اسی طرح سمجھتے تھے جس طرح انڈیا کے لیے، ایک تو وہ ختم ہو گئی ہے۔ دوسرا انہی دنوں میں جو ہے بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم پاکستان میں موجود تھی، تو ان کے رویے بھی بڑے اچھے ہوئے، اور وہاں پہلے یہ ہوتا تھا کہ جس طرح انڈیا کے ساتھ ہماری جنگ ہوتی تھی نا، اس طرح یہ سمجھا جاتا تھا، اور باقاعدہ نفرت انگیز نعرے، اور یہ ٹیمپریچر کم ہوا، تو بہتری کی امید کی جا سکتی ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہتری صرف بنگلہ دیش تک نہیں رہنی چاہیے، یہ ہمارے جو علاقائی ممالک ہیں نا، بالخصوص مسلم ممالک جو ہیں، ان کے ساتھ اگر کوئی ہیں ایسی باتیں جو دوری تک لے جائیں یا دشمنی تک ان کو بھی کم کرنا چاہیے۔ سر وقت کم ہے، میں چاہوں گا علماء کرام کے حوالے سے یہ ہے کہ علماء کرام اگرچہ اقتدار میں نہیں، لیکن آج بھی سٹریٹ پاور اگر ہے تو مذہبی جماعتوں کے پاس ہے، دینی جماعتوں کے پاس ہے، اور بالخصوص خطبات کے ذریعے سے، اپنی کانفرنسوں کے ذریعے تھوڑا سا ذرا رخ چینج کر لینا، جو خاص 1 2 4 موضوع انہوں نے رکھے ہوئے ہیں ان سے ہٹ کر لوگوں کی ذہن سازی کریں، اخلاقیات کے حوالے سے بھی، سیاسیات کے حوالے سے بھی، اور معاشریات کے حوالے سے بھی، تو بہت زیادہ تبدیلی واقع ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائے گے جو پاکستان مخالف سیاستدان، جیسے ہم نے ابھی بات بھی کیا مجیب کے حوالے سے، اور اس کی باقیات کے ساتھ جو پاکستان مخالف اس سینس میں نہیں تھا۔ اچھا، ایک تو یہ کانسیپٹ کلیئر کیجئے گا، دوسرا جو اس کا اینڈ ہوا وہ جو ہے وہ چیز بھی الیبریٹ کیجئے، 2 چیزیں اب آپ کے پاس بیان کیجئے گا۔
دیکھیے مجیب الرحمان کی حکومت تو 2 ملکوں میں بن رہی تھی نا جی تو کوئی پاگل آدمی دونوں حصوں میں بن رہی تھی. 2 حصوں کوئی میں. پاگل آدمی ہے کہ وہ ایک ملک میں حکومت بنائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ تو سمپل پہلی بات تو یہ آ گئی. تو سمجھ میں آ جاتی ہے بات کہ اس کی اس کو جمہوری حق حکمرانی اس کو نہیں دیا گیا. بات کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں, چند ایک منٹ میرے پاس رہ گئے. ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا فرمائے گا کہ اب آپ بنگلہ دیش کا جو مستقبل ہے اپنے پوائنٹ آف ویو سے کیا دیکھتے ہیں؟ نہیں, مستقبل تو ابھی ان کے اقدامات بتائیں گے. ٹھیک ہے, کیا وہ ایک مستحکم جمہوری نظام کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ ابھی تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم 1 سال کے بعد انتخابات کرائیں گے اور ابھی ہم اصلاحات کریں گے. تو ہر انقلاب جو ہے جب لوہا گرم ہوتا ہے تو اس وقت کچھ اصلاحات کرتا ہے اور ایک بنیادی ڈھانچہ ایسا بنا لیتا ہے کہ جس کے نتیجے میں وہاں پہ جمہوری عمل آگے بڑھے. تو اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور وہ دوبارہ سے ایک نارمل سوسائٹی کی طرف انشاءاللہ جائیں گے. اب جو سارا معاملہ بنگلہ دیش میں آیا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں, اس کے بعد جماعت اسلامی کے لوگوں کے لیے کوئی سہولت یا نرمی یا آسانی ہوئی ہے؟ نہیں, پوری بنگلہ عوام کے لیے سہولت اور آسانیاں ہوئی ہیں. ٹھیک. خالدہ ضیاء کتنے سالوں سے گرفتار تھی. جو پروفیسر غلام اعظم کے بیٹے تھے وہ فوج کے بریگیڈیئر تھے, وہ 20 سال سے جیل میں پڑے ہوئے تھے. تو وہاں پہ جو سیاسی قیدیوں کو محض سیاسی اختلاف کی بنیاد پہ, جیسے میں کہہ رہا تھا کہ عوامی لیگ کی آمریت تھی, اور جو لوگ یہاں پہ عوامی لیگ کی بات ساتھ دیتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے. جو لوگ جمہوریت کے نام پہ یہاں پہ جاگیرداروں کا ساتھ دیتے رہے سن 70 سے لے کے آج تک, انہیں سوچنا چاہیے. تو جو بھی جمہوری ذہن رکھنے والے لوگ ہیں انہیں تعصبات سے بالاتر ہو کے سیاسی عمل کو دیکھنا چاہیے. سر 1 منٹ ہے میرے پاس, میں ایک شعر سنا دیتا ہوں سر. ساری صورت حالات پہ, اور یہ شعر میں سنانا چاہتا ہوں صاحبان اقتدار اور ارباب اختیار کو, مقتدر لوگوں کو, کہ پھر اسی جادۂ پرپیچ پہ لغزیدہ خرامی, پھر اسی جادۂ پرپیچ پہ لغزیدہ خرامی, ٹھوکر جو کبھی کھائی تھی وہ یاد نہیں کیا. او مائی گاڈ. گما تم کو کہ منزل کیا ہے قریب آ رہی ہے, گما تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے, رستہ کٹ رہا ہے, یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو. منزل کھو رہے ہو. ٹھیک ہے. اچھا سر, مستقبل جو ہے اب وہ برائٹ نظر آتا ہے, حالات بہتر نظر آتے ہیں, پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات اب بہتری کی طرف جاتے ہیں. ایک صاحب ایمان کو ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے, لیکن سازشوں کو بھی سمجھتے رہنا چاہیے. دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں. صحیح بات. ٹھیک ہے جی, وقت بالکل ختم ہو گیا اور ہم نے کوشش تو کی کہ اس ایشو کو ڈسکس کر سکیں, آلدو کہ ہمارے لیے مشکل تھا اس کو پیرالل رکھ کے چلنا, لیکن پھر بھی اپنی سی صحیح کی ہے. میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. ہمارے ساتھ موجود رہے رانا شفیق خان پسروری صاحب. رانا صاحب آپ کا آنے کا شکریہ. آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے اس موضوع کو اہمیت دی, جزاک اللہ. دوسروں کی نسبت. 16 دسمبر کو بھی دی. جزاک اللہ. اور میں شکریہ ادا کروں گا ڈاکٹر اسامہ رضی صاحب کا. ڈاکٹر صاحب آپ کے آنے کا شکریہ, اور ایک شکریہ اور بھی کہ تھوڑا سا ہم نے اس چیز کو کنٹرول میں رکھے کہ ورنہ ادروائز بڑا مشکل ہو جاتا ہے ایسی چیزوں کو ڈسکس کرنا. بٹ یس, یہی خاصہ ہوتا ہے جی سمجھدار پڑھے لکھے لوگوں کا, قوموں کا, اور ان باشعور ذہنوں کا کہ جب بھی آپ کے بات ڈیلیور کریں تو اس پیرائے میں ڈیلیور کریں کہ وہ ڈیلیور بھی ہو جائے اور بدمزگی بھی پیدا نہ ہو. لیکن 16 دسمبر کے حوالے سے جو ہم نے بات کی وہ میسج پہنچانا ضروری تھا. پیغام ٹیلی ویژن کے پلیٹ فارم سے, صبح وطن کے پلیٹ فارم سے, وہ ذمہ داری کس حد تک ہم ادا کر سکتے ہیں یا کی ہے ہم نے, یہ رائے آپ کی ہمیں بتائے گی. اس کے ساتھ ہی نوید نظامی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. کل پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.